اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء اکرام کی 3 اقسام ہوتی ہیں، پہلا سالک، دوسرا مجذوب اور تیسرا قلندر۔ یہ سب ولایت کے مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ ایک مشترک لفظ ولی ان سب کے لیے بولا جاتا ہے۔ ان کو ہر درویش نے اپنے انداز سے بیان کیا ہے۔ ان میں سے بعض ظاہری کام پر تعینات ہوتے ہیں اور بعض کو صرف باطنی کام کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ سب اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ پہلا سالک، راہ سلوک میں رہ کر ظاہری شرع پر عمل کرنے والا سالک کہلاتا ہے۔ یہ شرع پر کاربند رہتا ہے، تقویٰ و طہارت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو کر طریقت کو عام کرتا ہے۔ اس کا مقام انتہائی اہم اور اعلیٰ ہے۔ اس پر تمام کیفیات گزرتی ہیں۔ یہ ہوش میں رہ کر ہوش مندوں کی صحیح تربیت کرتا ہے۔ ان کا سلسلہ ہوتا ہے اور مریدین ہوتے ہیں۔ عوام الناس رجوع کرتے ہیں اور شریعت و طریقت کی میں انہیں ان کے میخانوں سے پلائی جاتی ہے۔ دوسرا مجذوب، جذب شدہ، اللہ کی محبت میں جذب شدہ، ایسا اللہ کا دوست جو اپنی ذات کی نفی کر کے اللہ کی ذات میں ضم ہو گیا ہو۔ اس پر ظاہری شرع ساقط ہو جاتی ہے کیونکہ شریعت ہوش مندوں پر لاگو ہوتی ہے۔ یہ ظاہری اعتبار سے بے ہوش ہوتا ہے۔ مجذوب کا سلسلہ نہیں ہوتا اور نہ ہی مریدین ہوتے ہیں۔ یہ اپنے باطنی اسرار و رموز میں محو و مست رہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتے ہیں۔ مجذوب مانگنے والا نہیں ہوتا اور نہ ہی کبھی اپنی خواہش نفس سے مانگتا ہے۔ ایک سے لے کر دوسرے کو دے دیتا ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس زاد سفر نہ تھا تو مجذوب نے کسی ایک سے لیا اور جس کے پاس زاد سفر نہ تھا اس کو دے دیا۔ ان کا ہر عمل، ہر حرکات، ہر ادا مصلحت سے بھرپور ہوتا ہے۔ ہر بات کے پیچھے کوئی تمثیل ہوتی ہے۔ بعض اوقات غیر متوقع بات کر دے گا، کسی کو گالی دے دے گا، مگر ہر بات کسی مصلحت کی بنا پر ہوتی ہے۔ تیسرا قلندر، یہ سالک اور مجذوب دونوں کے مزاج اور کیفیات کا حامل ہوتا ہے۔ سلوک اور جذب کا مجتمع ہو جانا، دونوں کی خصوصیات کا کسی میں مل جانا قلندریت کا حامل کر دیتا ہے۔ قلندر پر جذب غالب ہو تو کیفیات اور ہوتی ہے، ہوش غالب ہو تو کیفیات اور ہوتی ہے۔ یہ کبھی باہوش اور کبھی بے ہوش ہوتے ہیں۔ دونوں طرح کی عطائیں اس پر ہوتی ہے۔ قلندر کا ایک معنی دین و دنیا سے آزاد بھی لیا جاتا ہے کہ بعض اوقات جذب کی کیفیات غالب آ گئیں تو اہل ظاہر کے نزدیک بے ہوش اور دین و دنیا سے آزاد ہے۔ قلندر کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ ہمہ وقت تفکر اور مراقبہ میں رہتا ہے۔ قلندر کو دنیا کی وضع اور رسوم کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کا دل صاف اور سادہ ہوتا ہے۔ اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے تعلق قائم کر کے باقی سب کو ترک کر دیا جائے۔ مفلس کے لیے ہے نہ تونگر کے لیے ہے، کونین کی ہر شے تو قلندر کے لیے ہے۔